دیکھو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ صرف ایک نام ایسا ہے جس کو لینے سے 2 بار ہونٹ بھی بوسہ لیتے ہیں، چما کرتے ہیں، جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے محمد کا نام لیا جاتا ہے عزت کے ساتھ، یعنی ان کے جوتے کو بھی ہم جوتا نہیں کہہ سکتے بلکہ نالین شریف، نالین مبارک کہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا، ہم ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم ان کے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم کہیں بھی نہیں ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے حکیم، زمین اور آسمان کے مالک، جن کے لیے اللہ نے دنیا بنائی۔ لیکن پھر بھی ساری دنیا کے سب کچھ ہونے کے بعد یہ کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر لوگوں کو دعائیں دی۔ جس وقت ان کے ہی چاچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام کا کام کیا، قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچائی، لوگ ان کے دشمن بن گئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ آج رات کو محمد کو قتل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم قتل کریں گے۔ تو پہلے ہی دن میں بات ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کمرے کو ابو جہل کی پارٹی آ گئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ کے نبی نے کمرے میں دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا حکم یہ ہے، یہاں سے نکل، مکہ سے نکل اور مدینہ پہنچ۔ اب میں نکلوں کیسے؟ یہ تو سارے اڑ گئے ہیں، اس مکان سے میں کیسے نکلوں؟ تو کہا کہ علی کو بلا لو، شیر خدا کو۔ شیر خدا کو وہاں بعد میں بلایا جاتا ہے۔ شیر خدا رات کو پہنچ گئے، علی ان کے داماد تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹے تھے، آ گئے، داماد تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون؟ حضرت علی شیر خدا۔ آج بھی دنیا میں جب تک یہ دنیا رہے گی اور چاند سورج رہے گا، علی کا نام کوئی مٹانے والا نہیں، محمد کا نام کوئی مٹانے والا نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو نے کہا یہاں سے نکل مکہ سے اور مدینہ پہنچ، تو میں پہنچوں کیسے؟ یہ تو چاروں طرف دشمن تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے ان کو بلایا ہے تماشا دکھانے کے لیے کہ مزہ تو آ جائے گا، میرا نبی، میرا محمد یہاں سے نکلے گا، اور یہ لوگ کس طریقے سے پریشان ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسی سپر ہٹ طاقت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سپر ہٹ ایسے نبی آئے ہیں دنیا کے اندر، جو دنیا کے اندر روشنی ہو گئی، سورج چاند ستاروں نے روشنی کرنی شروع کر دی، اور جو ہے زمین کے اوپر ایک گھاس اگ گیا، ہریالی اگ گئی، ساری چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور طفیل میں ہم لوگوں کو ملی ہیں۔ ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے، ہم لوگ سمجھ نہیں رہے، ہم لوگ تو صرف اتنا جانتے ہیں ہندوستان آزاد ہے۔ ارے ہندوستان آزاد ضرور ہے، لیکن ہم ماں باپ کی پابندی کے اندر، مذہب کی پابندی کے اندر، عزت آبرو کی پابندی کے اندر ہم کو رہنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر یہ جو دنیا ہے ایک سفر ہے، یہ دنیا جو ہے ٹرین چل رہی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہیں، اور یہ منگلوار، بدھوار، شکروار، یہ سارے وار جو ہے یہ ریل کے ڈبے ہیں، اور ہم اس میں چل رہے ہیں، سب اپنی اپنی بولیاں بول کر اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اور اس دنیا سے ہم اڑ جائیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تو نے کہا یہاں سے نکل، اب میں نکلوں کیسے؟ یہ تو تلوار لے کے باہر کھڑے ہیں۔ تو کہا کہ مزہ تو آج ہی آئے گا، تم ایسا کرو، ایک مٹھی ریت لو اور پھینک دو، ہوا میری غلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک مٹھی ریت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی ریت لے اور پھینک دے، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں نا سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ یہاں سے آرام سے نکلیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ابو جہل نے سب کو تلوار لے کے کھڑا کر رکھا تھا کہ آج رات کو محمد کو قتل کر دو۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جبریل ایک فرشتہ ہے جو اللہ کا ڈاکیا ہے اور محمد تک خبر پہنچاتا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، قرآن کی یہ کڑی پڑھی کہ وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے، وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس کا مطلب یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی ریت پھینک کے مارو، ان کی آنکھوں میں ریت میں آپ رما دوں گا، ان کی آنکھوں کو میں خود پھوڑ دوں گا اور تم آرام سے نکل جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت پھینکا، اور پھینکنے کے بعد میں سب کی آنکھوں میں
मिट्टी चली गई। आपस में लड़ने लग गए कि तूने मेरी आंख में मिट्टी फेंकी है, मेरी आंख में तूने धूल फेंकी है। वो कहता है, हाथ में तलवार लेके वो खड़े ही थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने कहा कि तूने मेरी आंख में, आपस में लड़ने लगे, तन्ने मेरी आंख में फेंकी, तन्ने मेरी आंख में फेंकी। तो अच्छा बकवास करता है, खुद फेंक दी और मेरे नाम लगाता है। आपस में लड़ने लगे, तलवार बजने लगी, अल्लाह ने उन्हीं की तलवार उन्हीं के ऊपर चलाना शुरू कर दिया। अबू जहल आया बहुत देर के बाद में, जो उस पार्टी का सरदार था, और आने के बाद में कहने लगा, अरे जालिमो ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? तुम्हें भेजा था मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आपस में लड़ मर रहे हो। कहे जी चौधरी साहब इसने मेरी आंख में रेत फेंका है। दूसरा कहने लगा इसने मेरी आंख में फेंका, वो कह रहा है इसने मेरी आंख में फेंका है। अबू जहल शाना था, समझदार था, कहने लगा किसी ने किसी की आंख में नहीं फेंका है, फेंकने वाला फेंक के निकल गया है। अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ, जब बाहर निकले वो तो लड़ने लग गए, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से वहाँ से अकेले निकल के चले गए। कहाँ पहुँचे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास में गए तो दरवाज़ा खटखटाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, मेरे दरवाजे पर कौन? तो कहा, अंदर से आवाज़ आई, जैसे कहते हैं मियाँ का मिनसर, तो अरबी में कहते हैं मंदक्कल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन? बाहर से आवाज़ आई, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नंगे पैरों भाग का आया और दरवाज़ा खोला। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, अबू बकर तू तो ऐसे आया भाग के जैसे पहले से जाग रहा था? कि अल्लाह के नबी मैंने कई दिनों से सुना है, मुझे कई साल हो गए मैं रात को सोता नहीं, मैंने सुना था एक दिन मोहम्मद मेरे दरवाजे पर रात को आएंगे और मुझे मक्का से लेकर मदीना जाएंगे, तो मैंने सोचा कहीं वो रात आज ना हो, आज वो रात ना हो, मैं नहीं सोया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खाना बनवाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इतने गरीब थे, उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। खाना बनवाया, बनवाने के बाद में एक जो औरतें लुगड़ी ओढ़ती हैं, दुपट्टा ओढ़ती हैं, आधा दुपट्टा फाड़ा औरत का और उसमें रोटी बांध ली और उसको लेके चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 8-9-10 साल की बच्ची थी एक, उसको कह दिया बेटा किसी को ना बताना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे। वो तो वहाँ से चले गए, खाना लेकर रवाना हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा अल्लाह के नबी ने कि अब सवारी क्या होगी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मेरी कमर आपके लिए हाजिर है, मेरी कमर आपका इंतज़ार कर रही थी। अल्लाह के नबी सवार हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कमर के ऊपर पहाड़ों में पहुंच गए। वहां जाने के बाद अबू जहल वहां से कहने लगा, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास मोहम्मद गए होंगे, वहीं चलते हैं। वहाँ आए, लड़की से पूछा तेरे अब्बा कहाँ हैं और यहाँ मोहम्मद आए थे क्या? तो कहने लगे कि मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ आए थे कि नहीं आता, बिल्कुल उनका आता पता नहीं बताऊंगा, आए थे लेकिन नहीं बताऊंगी। मारने लग गए छोटी सी बच्ची को इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, ईमान के लिए। कितनी मार खाई है एक छोटी सी बच्ची ने, लेकिन मोहम्मद का पता ना बताया। कहने लगी लड़की चैलेंज करने लगी, ओ अबू जहल ये जितनी तेरी पार्टी है, जितने तेरे ये आदमी हैं, जितने तेरे कमांडो हैं, मेरी जान तो ले सकते हैं लेकिन मोहम्मद का पता नहीं ले सकते। सारा मक्का जमा हो जाओ और सारे मुझे मारो तो मैं मोहम्मद का पता नहीं बताऊंगी। अबू जहल ने छोटी सी बच्ची को सिर ज़मीन पे दे मारा, मत्था जाके लगा, फूट गया, वो चला गया। लड़की पता लेने के लिए पहाड़ में पहुंची और जाके देखा जिन गालों पे या जिन सर पे अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत वाला हाथ फिरा था, वो माथा और वो गाल और वो मुंह जख्मी है। पता लेने के लिए पहाड़ों में जब लड़की पहुंची, छोटी सी बच्ची मिलने के लिए जब खाना लेकर दोबारा पहुंची तो पूछा बेटा ये तेरे किसने मारा है? क्या अबू जहल आया था, उसने मुझे मारा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह इसको हिदायत दे दे, वहाँ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से आगे निकलने लग गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ में हैं और एक फ़रिश्ता आया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया पहाड़ों के बीच, और आने के बाद में कहने लगा अल्लाह के नबी अगर आप कहें तो ये जो पहाड़ है ना बदर के और ओहद के, अल्लाह की तरफ से हुक्म, अल्लाह ये कह रहा है बदर के और ओहद के पहाड़ में मिला दूं, ये जितने भी जालिम हैं आपको पत्थर मारने वाले, जितने भी गालियाँ देने वाले जालिम हैं, मैं इनको मार दूंगा, हलाक कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने मेरे भाइयों सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर लोगों को दुआएं
دی، اے اپنی جوانی پہ اکڑنے والوں، اپنے مال پہ اکڑنے والوں، اپنی طاقت پہ اکڑنے والوں، ہندو مسلم کا زہر اپنے دماغ میں لینے والوں، میری غریب کی اس بات کے اوپر غور کرو کہ میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، یہ آسمان بول رہا ہے، یہ زمین بول رہی ہے، یہ چرندے پرندے بول رہے ہیں، یہ پیڑ پودے بول رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، یہ جو اس کا مطلب یہ ہے، یہ پیڑ پودے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یا اللہ، طائف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو تیری قیامت نہ بھیج، پہاڑوں کے اندر اسے نہ مار، ان لوگوں کو شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ لوگوں کی گالیاں اور پتھر کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس سنسار کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے آنے والی پیڑھی جو ہے، آنے والی جو نسل ہے، وہ اسلام کو قبول کریں گے اور اسلام کی اہمیت کو سمجھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت کو سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہ کے نبی نے آخری سانس تک، آخری وقت تک اس دنیا کے لیے دعا مانگی ہے، کسی کو برا نہ کہا، کسی کو گالی نہ دی، کسی کو نقصان نہ پہنچایا، کسی نے پتھر مارا۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان دے رہے تھے مسجد کے اندر اور کہہ رہے تھے بھائی میں آج اس جمعے میں ہوں، اگلے جمعے میں نہیں آپ کو مل پاؤں گا، میری شاید موت ہو جائے گی، من نے کسی کو ستایا ہو، کسی سے قرضہ لیا ہو تو میرے سے قرضہ لے جاؤ، کسی کے میں نے تھپڑ مارا ہو تو کوئی میرے تھپڑ مارو۔ ایک آدمی آیا اٹھ کے اور کہنے لگا آپ نے میرے تھپڑ مارا تھا، میں آپ کے تھپڑ ماروں گا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا کے بارے میں بول رہا ہے، تیری گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر نیچے بیٹھ جاؤ، حضرت بکر صدیق نیچے بیٹھ جاؤ، جتنے بھی صحابہ ہیں نیچے بیٹھ جاؤ، اس کو میں نے ستایا ہے، میرے سے اس کو میرے سے بدلہ لینے دو، یہ جو چاہتا ہے میں اس کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آدمی قریب آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا آپ نے میری کمر میں مارا تھا، اب کرتا اٹھا لو، اس میں ماروں گا، میں کمر میں ماروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری دنیا کے بادشاہ نے، ساری دنیا کے حکیم نے، ساری دنیا کے ڈاکٹر نے، جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، سب کے لیے دعا بن کے آئے، انہوں نے اپنا کرتا اٹھا دیا کمر پہ سے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سننے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر پہ سے کرتا اٹھا دیا اور اس کافر سے کہا کہ تو بدلہ لے لے، مار لے، میری کمر تیرے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی کرتا اٹھایا ویسے ہی وہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو چومنے لگا اور چاٹنے لگا۔ سب لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا اگر میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا چاہتا مجھے کون قریب آنے دیتا؟ بس میں نے ایک طریقہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا، ایک بہانہ بنایا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہیں گے تو یہ آخری گھڑی ہے، آخری پل ہے، آخری موقع ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کمر کو چوم لوں، ان کے طلبوں کو چوم لوں۔ سب لوگ اس بات کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اے کول محمد کول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دیکھو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں، رشتہ داروں تک پہنچائیں اور اللہ سے دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ ہم لوگوں کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم لوگوں کو سورگ نصیب فرمائے، ہم کو نرک سے اور دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیوں میرے بھائیوں، نرک یا دوزخ اتنی بڑی چیز بتائی ہے، اس کی لمبائی اتنی بڑی ہے کہ اگر آدمی اوپر سے ایک پتھر یا ڈیلا چھوڑ دے، کنکری چھوڑ دے، 72,000 سال کے بعد دوزخ کے تلیے میں جا کے لگے گا، نرک کے تلیے میں جا کے لگے گا۔ نرک کا نام ضرور سنا ہوگا، دوزخ کا نام ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ نہ سنا اس کی لمبائی کتنی ہے۔ 72,000 سال کے بعد پتھر یا کانکری اگر اس کے منہ پہ چھوڑو گے تو نیچے جا کے تلیے میں لگے گی۔ اللہ ایسا نہ ہو اس کا ایندھن ہمیں بتا دے۔ اللہ میری اور آپ کو حفاظت فرمائے، ہمیں نیک ہدایت فرمائے اور ہمیں جو ہے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔